آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ٹرائبونل کا امپلیمنٹیشن ٹرائبونل ہے اور قانوناً تو یہ پابند ہیں مالکان اس پہ عمل کرانے کے. آپ کہتے ہیں لیگلی کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے. امپلیمنٹیشن ٹرائبونل کے جو سربراہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹے آرڈر صرف 6 ماہ کے لیے ہوتا ہے اور انہوں نے باقاعدہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت احکامات جاری کیے ہوئے ہیں، مگر آپ کے جو تحصیلدار ہیں، آپ کی جو انتظامیہ ہے وہ بالکل ان کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کر رہی. یہ بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں چیئرمین امپلیمنٹیشن ٹرائبونل کا ہے. تو اس میں کمزوری آپ کی ہے، حکومت کی. واپس چلے گئے ویج بورڈ میں. ویج بورڈ کے اندر اس وقت کیس چل رہا ہے. اگر تو کیس نہ چل رہا ہو، لمنی وہ کورٹ پروسیڈنگ جو ہے وہ پینڈ کر دی گئی ہوں، تو پھر جو آپ فرما رہے ہیں کہ 6 مہینے کی کلاس وہ لاگو ہوتی ہے. جب کورٹ کیس سن رہی ہے، ریگولر ہیئرنگ ہو رہی ہے، تو پھر 6 مہینے کے بعد آٹومیٹک وہ ویو آف نہیں ہو جاتا. جو میری سمجھ بوجھ ہے، میں کوئی وکیل نہیں ہوں، لیکن اس کا بیسیکلی رکاوٹ یہ ہے. گورنمنٹ کی طرف سے اس میں رکاوٹ نہیں ہے. آپ نے کہا آپ اخباری کارکنوں کے ساتھ ہیں، پھر اسی سانس میں آپ نے کہا آپ میڈییٹر کے طور پہ کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی قانونی چیز نہیں ہے. آپ نے ابھی تک کوئی موقف واضح نہیں کیا کہ ویج بورڈ کے اوپر آپ کس کے ساتھ ہیں، مالکان کے ساتھ یا ورکروں کے ساتھ؟ میں نے عرض کیا کہ ہم اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے امپلیمنٹیشن کمیشن کی جو ہے ججمنٹ، اس کو عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں، بٹ وہ کورٹ میں سٹے ہو گیا ہے. اور کورٹ کے اندر جو سٹے ہے اس میں ہم ورکرز کے ساتھ کھڑے ہیں، مالکان کے ساتھ نہیں. وی آر سیئنگ کہ یس 7th ویج بورڈ ایوارڈ کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور اس کی ریکوری تھرو لینڈ ریونیو یا انڈر لینڈ ریونیو ایکٹ بھی اگر ہوتی ہے تو وہ ہو. خیر صاحب، آپ وزیر اطلاعات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب حکومت اپنا مقصد حاصل کرنے چاہتی ہے میڈیا سے اشتہارات بند کر دیتی ہے، لیکن جب ورکروں کی بات آتی ہے تو وہاں پہ آپ اشتہارات کے حوالے سے کیا پالیسی اپناتے ہیں؟ ہم نے کبھی کسی کا اشتہار بند نہیں کیے. پچھلے 3 سالوں میں کوئی ادارہ ایسا کلیم نہیں کر سکتا کہ ہم نے کسی کا اشتہار بند کیے. کہا گیا ہمیں، اور میں نے بار بار پوچھا تھا ان سے بھی، ہمارے دوست جو ہمیں کہتے تھے کہ ہمارے اشتہارات بند کر دیے گئے. میں نے کہا کوئی دن بتا دیں جس طرح ان کے اشتہار بند ہوئے ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ ٹول ماضی میں ہوتا رہا، ہم نے یہ رستے بند کیے تھے. لیکن اگر آپ چاہیں تو مالکان کو مجبور کر سکتے ہیں ورکروں کے. دیکھیے، اگر ہم مالکان کو مجبور کرتے ہیں اور مالکان کورٹ میں چلے جاتے ہیں ہمارے خلاف. آپ نے کوشش بھی نہیں کی؟ نہیں، میں نے کوشش کی. جن اداروں کے ورکرز نے تھرو نیشنل پریس کلب یا PFUJ ہمیں بتایا کہ جی ہماری یہ پیمنٹ رکی ہوئی ہے، تو میں نے ان آفیشلی بھی بعض اوقات یہ کی کہ ان کی جو پیمنٹ تھی وہ رکوا دی. اور میں نے کہا جی آپ اپنے پہلے کارکنوں کو یہ پیمنٹ کریں گے تو میں آپ کو پیمنٹ کرنے دوں گا. یہ آفیشیل میرے پاس یہ قانونی راستہ نہیں تھا. یہ قانون سے ماورا بھی خیر نہیں، لیکن یہ کہ ان کی پیمنٹ ڈیلے کر کے تھوڑا سا پریشر ٹیکٹک استعمال کر کے ہم نے بہت دفعہ انٹرونشن کی. لیکن اس کے باوجود سبھی کی یہ روز کا ایشو ہے. یہ روز کئی اخبارات اور کئی میڈیا ہاؤسز جو ہیں یہ اس طرح کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہاں، ہم نے جو کام کیا تھا PFUJ کے ساتھ مل کے، یہ کیا ہے، یہ کریں گے، وہ یہ ہے کہ ہم جرنلسٹ وکٹم فنڈ، ہم جرنلسٹوں کی لائف اینڈ ہیلتھ انشورنس اور EOBI رجسٹریشن کہ ورکرز کے طور پہ اگر مالک آپ کو رجسٹر نہیں بھی کراتا اور اون نہیں کرتا، تو ہم ایسوسیشن کی طرف سے یہ EOBI کی رجسٹریشن، اب بھی کل رات کو بھی بات ہو رہی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہفتے 10 دن میں، بلکہ وہ اس کی ڈیلے بھی کئی ریزنز ہیں. میں اب دوستوں پہ گلا نہیں کرتا، لیکن شاید وہ جرنلسٹ ساتھیوں کا بھی اس میں خیر صاحب، آپ نے وکٹم فنڈ کا ذکر کیا. ہم دیکھیں ایک تو بہت بڑا ایک ٹریجڈی ہوئی لاہور میں، آپ بھی اس وقت حکومت میں تھے جب یہ واقعہ ہوا دسمبر 2008 میں، جب خودکشی کی چینل 5 کے کارکن نے لاہور میں. کیا آپ نے کیا کیا اس فیملی کے لیے، آپ نے کیا کیا اس ورکرز کے لیے، کیا کیا؟ دیکھیے، جو تو ورکرز ویلفیئر، ایک تو ہوتا ہے جی محمد اعظم خان، اگر آپ کو یاد ہو، مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد ہے، آئی ڈونٹ ریکال کہ ان کے ساتھ جو بھی انسیڈنٹ خدا نخواستہ ایسا ہوا تو اس پہ پروونشل گورنمنٹس نے بھی سپورٹ کیا، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی، منسٹری آف انفارمیشن نے بھی، تینوں طرف سے سپورٹ ہوا. مجھے ایگزیکٹ اب وہ بالکل وہ انسیڈنٹ تو یاد ہے، لیکن اس پہ کیا ہوا تھا یا اس پہ کیا ان کی ہیلپ کی گئی تھی میرے بالکل اس وقت رینڈم مجھے یاد نہیں ہے. لیکن جرنلسٹ وکٹم فنڈ کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ریوالونگ فنڈ ہو، انڈومنٹ فنڈ ہو، اور اس میں اگر خدا نخواستہ کوئی ورکر زخمی ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ اس کی جان کو نقصان ہو جاتا ہے، تو فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے جرنلسٹوں کو حکمران جماعت کی طرف سے یا حکومت کی طرف نہ دیکھنا پڑے، بلکہ ان کے پاس ایک اپنا فنڈ موجود ہو جس پہ سے وہ یہ کام کریں. اسی طرح EOBI رجسٹریشن، جس میں بچوں کی شادیاں کا فنڈ، جس میں بچوں کی تعلیم کا فنڈ، جس میں بیماری کے صورت میں فنڈ، ریٹائرمنٹ کے اوپر پینشن کا یہ سارے بینیفٹ ہم نے یہ دے دیے تھے کہ اگر ادارہ اون نہیں بھی کرتا اور ایسوسیشن PFUJ یا نیشنل پریس کلب اگر ان کو سرٹیفائی کر دیتا ہے تو EOBI میں رجسٹر ہو جائیں گے. جو 200 روپے یا 300 روپے اس کی کنٹریبیوشن ہے وہ ادا کریں گے، اور ان کو پاکستان کے ایک مزدور کے جو اس وقت بہت بہتر صورتحال ہے، آج والدین کے بھی علاج کی، ان کے اپنے علاج معالجے کی، بچوں کی شادیوں کی، تعلیم کی، اسکالرشپس کی،
اولڈ ایج پینشن کی، یہ سارے بینیفٹ ملیں گے. کون سے بینیفٹس کے آپ سبز باغ دکھا رہے ہیں صحافیوں کو؟ آپ ماشاءاللہ خود 3 سال تقریباً حکومت میں رہے ہیں، آپ کی حکمران جماعت کو 3 سال سے زائد ہو گئے، عملی طور پہ آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں ملیں گے. مطیع صاحب، اس لیے میں اب اس پہ بلیم نہیں کرتا. یہ بات آپ پی ایف یو جے کے ساتھیوں سے پوچھ لیجئے. میں نے کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ ذرا اس کو ایکسپیڈائٹ کیجئے. کچھ ان کی اپنی مصروفیات رہیں، وہ مختلف شہروں میں ان کے احتجاج بھی تھا، کوئی اس طرح بھی مصروف رہے. اب مجھے بھی کوئی مہینہ ہو گیا، اب آلموسٹ یا مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے وزارت کا چارج چھوڑے ہوئے. تو اس وقت تو ہم بالکل ایکسپریس کو بڑی تیزی سے کر رہے تھے، پر رات بھی ایک پروگرام میں افضل بٹ صاحب بھی اور شمس الاسلام صاحب بھی میرے ساتھ تھے. تو وہاں پہ بھی ہماری بات ہوئی کہ انہوں نے بتایا کہ چیئرمین جو ای او بی آئی ہیں وہ اسی ہفتے میں شاید آ رہے ہیں یہاں پہ، اور اگلے ہفتے میں سید خورشید شاہ صاحب جو لیبر منسٹر اس وقت آج بھی ہیں، ان کی بھی یہ بہت بڑی خواہش تھی، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. میں خواب نہیں دکھا رہا ہوں، یہ بات وہ ہے جو آلریڈی طے ہو چکی ہے، ایک اس کا قانون بن چکا ہے، اور اب صرف اس کا موڈ طے کرنا تھا. اور اس کی لانچنگ جو ای او آئی بی کا جو قانون ہے، اس کے لیے کوئی حکومت کی مداخلت کی تو ضرورت ہے ہی نہیں. اس میں قانون پہلے سے موجود ہے، اور یہ جتنے ادارے ہیں جہاں پہ خاص تعداد کے ملازمین ہیں وہ تو اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتے ہیں. اس میں آپ کی حکومت نے کیا احسان کرنا ہے صحافیوں پہ؟ میں کوئی احسان نہیں کر رہا. پہلی بات تو یہ کہ کوئی احسان نہیں ہے، لیکن جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جس معاملے کے لیے آپ ساری ڈائلاگ مجھ سے کر رہے ہیں کہ مالکان ٹائم پہ پیسے نہیں دیتے، اس لیے کہ مالکان نے کانٹریکٹ پہ آپ کو رکھا ہوتا ہے، اور کانٹریکٹ 3 مہینے بعد وہ ختم کر دیتے ہیں.